آج جب ہم اپنے گاؤں میں کھجور کھانے کے لیے گئے تو وہاں پر اچانک بارش کے آنے کی وجہ سے ہمارا سارا پروگرام کیسے بڑھ گیا سب کچھ آپ کو میں اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ میں صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا گراسی پر واک کرنے کے لیے۔ میں وہاں پر واک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہیں سے بھائی بلال ٹپکا۔ میں نے جا کر اس سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد اس نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ہم لوگ چلے گئے گنا جوس والی دکان پر۔ جا کر ہم نے جوس کا آرڈر دیا۔ صبح کا ٹائم ہونے کی وجہ سے مشین ابھی بند تھی، پھر اس نے مشین چلا کر ہم ایک بڑے والے جگ میں جوس بنا کر پیش کیا، کیونکہ ہمارا گلاسوں سے تو گزارا ہونے والا نہیں تھا، اس لیے ہم نے جگ کا آرڈر دیا۔ جوس آنے کے بعد پھر ہم نے مگے میں جوس ڈالا اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر پینے لگے۔ دو جوس کے مگے پینے کے بعد پھر ہم لوگوں نے جا کر اس کو پیسے دیے۔ پیسے دینے کے بعد ہم لوگوں نے موٹر سائیکل کھینچا اور پھر روانہ ہو گئے اپنے گاؤں کی طرف۔ جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ انڈس ہائی وے روڈ پر کام ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہاں پر مائیں مرد نہیں بھیڑ بکریاں پیدا کر رہی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ ہائی وے روڈ دو طرفہ منظور ہوا پڑا ہے، لیکن ان لوگوں نے سنگل روڈ بنا کر یہاں پر کرپشن کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان سے یہاں پر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سوچ کر اور اپنے سینے میں آگ جلا کر تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے اپنے گاؤں میں۔ جا کر ہم لوگوں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا۔ موٹر سائیکل کھڑا کرنے کے بعد ہم نے چودھری صاحب کو کال لگائی۔ آتے ہی چودھری صاحب نے پوچھا اتنی جلدی؟ تو ہم نے کہا ہم کھجور کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو چودھری صاحب نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو، میں کوئی سامان وغیرہ لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی چودھری صاحب کھجور پر چڑھنے والا سامان لے تو ان کو کچھ دوست آ گئے، پھر ان کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگوں نے حال احوال کیا۔ حال احوال کرنے کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے کھجور پر چڑھنے کے لیے۔ میں تو کھجور کے اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے موبائل چودھری صاحب کو دے دیا اور کہا کہ اوپر سے کوئی شاٹ وغیرہ لے لینا، نظارہ اچھا ہے گا۔ یہ جو ابھی آپ شاٹ دیکھ رہے ہیں یہ چودھری صاحب نے اوپر سے کھڑے ہو کر لی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری صاحب نیچے اترے تو اپنی گودی میں کھجور کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے ہمارے آگے کھجور کو رکھا تو ہم نے وہیں پر بیٹھ کر ہی کھجور کھانا شروع کر دیا۔ ابھی ہم بیٹھ کر کھجور کھا ہی رہے تھے کہ اچانک سے زوردار بارش آنا شروع ہوگی۔ پھر ہم لوگوں نے کھجور اور سامان وغیرہ اٹھا کر بھاگے روڈ کی طرف۔ کافی ساری دیر بارش آنے کی وجہ سے پھر ہمارا موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں کے کچھ دوستوں نے ہمارا موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دیا اور میں ان کی ویڈیو بھی نہیں بنا سکا۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں سے موٹر سائیکل کھینچا اور ہم لوگ روانہ ہو گئے گھر کی طرف۔ راستے میں ماحول اور بارش کو انجوائے کرتے ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور ہم لوگ پہنچ گئے اپنی جگہ پر۔ پہنچتے ہی میں نے بھائی بلال سے اپنے حصے والی کھجور لی اور سلام دعا کرنے کے بعد میں روانہ ہو گیا گھر میں۔ گھر میں 1.5-2 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد پھر مجھے رشیدی بھائی کی کال آئی، تو وہ کہنے لگا کہاں پر ہو؟ میں نے کہا گھر میں کھڑا ہوں۔ تو اس نے کہا جلدی سے میری جگہ پر آ جاؤ، میں نے آپ کے لیے دیسی مرغے کا سالن رکھا ہوا ہے۔ دیسی سالن کا نام سنتے ہی پھر میں نے اپنی معصومانہ جان پر ظلم کرتے ہوئے موٹر سائیکل کھینچا اور فوراً سے بھی پہلے پہنچ گیا رشیدی بھائی کے پاس۔ جا کر میں نے اس کو گلے لگایا جلدی کھانا کھانے کے لیے۔ میں نے اس کی 1-2 تعریفیں کر دی، وہ اپنے نام کی جھوٹی تعریفیں سنتے ہی اور بھی جوش میں آ گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ 5 منٹ والا کام 1 منٹ میں ہو گیا۔ جیسے اس نے کھانے سے پردہ اٹھایا تو میں نے مرغے کی ٹانگ کو کھینچ کر ایک بہت بڑا چک مارا اور پھر ہم لوگوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ دیسی مرغا کھانے کی خوشبو جب ہمسایوں کے گھروں میں گئی تو وہ لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل کر ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور ہم لوگ ایک سائڈ پہ ہو کر ان کو دیکھتے رہ گئے۔ خیر ہم لوگوں نے کھانا شانا کھانے کے بعد بیٹھ کر خوب گپ شپ کی۔ جمعہ نماز کی تیاری کرنے کے لیے پھر میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں چلا گیا فروٹ والے بھائی کے پاس آم لینے کے لیے۔ میں نے آموں کے بارے میں پوچھا تو اس نے ٹیسٹ کھیلنے کے لیے مجھے ایک آم دے دیا۔ آم ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے 2 پیٹیاں آم کی چاہیے، ایک دیسی آم کی پیٹی اور دوسرا چٹے چوسے آم کی پیٹی ہو۔ تو پھر وہ بھائی دونوں پیٹیاں چیک کروانے کے لیے میرے پاس لے آیا۔ دونوں پیٹیاں آموں کی چیک کرنے کے بعد پھر میں نے بھائی کو کہا اوکے، اور میں آموں کے پیسے دے کر وہاں سے روانہ ہونے لگا تو مجھے ماما حفیظ مل گیا۔ راستے میں اس سے سلام دعا کرتے ہوئے میں چلا گیا اپنے گھر میں۔ جا کر میں نے آموں کی پیٹیوں کو اتارا اور پھر جمعہ نماز کی تیاری کرنے لگا۔ تیاری کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میں نے آج بارش کی وجہ سے 3 سوٹ بدلے ہوئے تھے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد پھر میں پہنچ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر میں چلا گیا گھر سونے کے لیے، کیونکہ آج مختلف جگہیں پر ولاگ بنا کر میں تھکا ہوا تھا۔